آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی روشنی نہیں، ایک ایسی کوٹھری میں جہاں آپ کو اس سے پہلے جانے کا کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں، ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے آنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، آپ اس جگہ میں ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنی قبر میں ہیں۔ یوم القیامہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں۔ نہ موت سے بادشاہ بچے ہیں نہ کوئی فقیر بچا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، جو بھی ہو، سب اس دنیا میں جانے ہی کے لیے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جانے میں ترتیب نہیں ہوتی۔ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے، موت کے وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، سب سے پہلی کیفیت جس کا وہ سامنا کرتا ہے، یہ خوف نہیں ہوتا، یہ ڈر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اجنبیت ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایسی چیزوں کو جن کو اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایک ایسا منظر جس کا اس نے کبھی تجربہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر اس وقت وہ بولنا چاہتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا۔ اس کی آنکھیں ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر پاتا۔ وہ سنتا تو سب کچھ ہے، وہ اپنی کیفیت کو بتانا چاہتا ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سختی ہوتی ہے روح کے جسم سے نکلنے کی سختی، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان ہوش میں تو ہوتا ہے لیکن وہ ایسی بے ہوشی والی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ رد عمل ظاہر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کا تذکرہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کا نشہ برحق ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس سے تم بھاگنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے، لیکن اذ المنیۃ انشبت اظفارها الفیت الف تمیمۃ لا تنفع، جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو تمہیں ہزاروں تعویذیں بھی لٹکا لو تو وہ کارگر نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کا نشہ برحق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاؤں سے نکلتی ہے، پھر وہ آ کے گھٹنوں میں رک جاتی ہے، پھر وہ پیٹ تک آتی ہے، وہاں جا کے اٹک جاتی ہے، پھر وہ حلقوم تک پہنچتی ہے، وہاں جا کے وہ رک جاتی ہے، پھر وہ آنکھوں سے اس طور پر نکلتی ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ جب روح تمہارے حلقوم میں جا کر اٹک جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، تم اس کو لوٹا نہیں سکتے۔ لوٹا کیسے سکتے ہو؟ تمہارے اوپر تو ایک اجنبیت کی کیفیت طاری ہوگی، اور اس وقت انسان کو جو احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ اب اس دنیا میں میرا کچھ بھی، کسی چیز میں بھی کوئی حصہ باقی نہیں بچا۔ میرے حصے کا پانی ختم ہو چکا، میرے حصے کی روزی ختم ہو چکی، میرے حصے کی سانسیں ختم ہو چکی، اور اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، خبردار، کوئی بھی شخص اس وقت تک اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کی دی ہوئی تمام چیزیں پورے طور پر لے نہ لے۔ جب انسان لے چکتا ہے تو پھر اس کے جانے کا وقت آتا ہے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کون کون سی چیزیں جائیں گی؟ جی ہاں، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا بہت اچھا اور بہت عمدہ گھر، آپ کے بستر، آپ کے آرام دہ تکیے، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ساتھ تو یہ جائے گا کہ آپ نے اس موت سے پہلے کس راستے کو چنا تھا، اللہ والے راستے کو یا ابلیس والے راستے کو۔ ابھی وقت ہے چننے کا، یہ دو راستے آپ کے سامنے ہیں،
اللہ کا راستہ یہ ہے اور ابلیس کا راستہ یہ ہے، آپ کس راستے کو چن رہے ہیں؟